قرآن میں ایک بہت چھوٹی سی سورت ہے، صرف 4 آیت، لیکن یہ اپنے اندر نا ایک بہت بڑی پہیلی رکھتی ہے۔ جی، پہیلی یہ ہے کہ ایک ایسا قبیلہ جو ایک بنجر وادی میں رہتا ہے، مطلب بے آب و گیا زمین، جہاں نہ کوئی فصل اگتی ہے نہ پانی ہے، وہ پورے عرب کا سب سے طاقتور، سب سے امیر اور سب سے معزز قبیلہ آخر بنا کیسے؟ یہ تو ایک معاشی اور سیاسی معجزہ لگتا ہے نا؟ بالکل۔ تو آج ہم اسی پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس ذریعہ ہے قرآن کی سورت قریش، اور ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ان 4 لائنوں میں چھپے اس خدائی سیکیورٹی اور معاشی ماڈل کو ڈی کوڈ کریں اور دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ جی، قریش کے مکہ سے لے کر آج کے ہمارے جدید شہروں تک اس میں ہمارے لیے کیا کچھ پوشیدہ ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست زاویہ ہے، کیونکہ اکثر اس صورت کو صرف شکر گزاری کا ایک پیغام کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو کہ یہ ہے بھی۔ جی ہاں، ہے بھی، لیکن اس کی گہرائی میں ایک پورا سسٹم کار فرما ہے، ایک ایسا نظام جس نے ایک غیر مستحکم معاشرے کو استحکام بخشا، اور اس نظام کے 2 بنیادی ستون تھے، امن اور رزق۔ امن اور رزق۔ جی، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے کیسے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، تو اس کی تاریخ میں جانے سے پہلے آئیے ایک لمحے کے لیے صرف ان آیات کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر یعنی کعبہ کے رب کی عبادت کریں، وہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی نظر میں تو یہ ان کے تجارتی سفروں کا ذکر لگتا ہے، جی، سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کے سفر اتنے خاص کیوں تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک پوری سورت ان کے نام کر رہا ہے؟ عرب میں تو اور بھی بہت سے قبیلے تجارت کرتے تھے۔ یہی تو وہ نقطہ ہے جہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، قریش کے سفر خاص اس لیے تھے کیونکہ وہ غیر معمولی طور پر محفوظ تھے۔ محفوظ کس طرح سے؟ اس زمانے میں جب تجارتی قافلوں کا لٹ جانا ایک عام سی بات تھی، قریش کے قافلوں کو کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ انہیں ایک طرح کی آپ کہہ لیں سفارتی رعایت یا ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل تھی۔ اچھا، انہیں اہل اللہ یعنی اللہ کے گھر والے کہا جاتا تھا، اور کعبہ کی وجہ سے پورا عرب ان کی عزت کرتا تھا۔ لیکن یہ عزت اور یہ امیونٹی انہیں ملی کیسے؟ مطلب کیا یہ ہمیشہ سے تھی یا کوئی خاص واقعہ تھا جس نے انہیں یہ VIP سٹیٹس عطا کیا؟ بہت اہم سوال ہے۔ دراصل سورت قریش کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سے پچھلی سورت یعنی سورت الفیل کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، بہت سے مفسرین ان دونوں سورتوں کو ایک جوڑا قرار دیتے ہیں۔ سورت الفیل میں ابراہ کے لشکر کا واقعہ ہے جو کعبہ کو ڈھانے آیا تھا اور اللہ نے ابابیل کے ذریعے سے تباہ کر دیا۔ وہ ہاتھیوں والا واقعہ؟ جی وہی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ اس دور کی سپر پاور کی شکست تھی۔ اس واقعے نے پورے عرب پر کعبہ کی دھاگ بٹھا دی اور یہ بات سب پر واضح کر دی کہ اس گھر کا محافظ کوئی انسان نہیں بلکہ خود اللہ کی ذات ہے۔ واہ، تو سورت الفیل ایک طرح سے سٹیج سیٹ کر رہی ہے۔ اس نے قریش کے لیے وہ سیکیورٹی کی فضا قائم کی جس کا ذکر سورت قریش میں ہے۔ بالکل، یعنی ابراہ کی شکست ایک طرح سے اللہ کی طرف سے ایک شاک اینڈ آ مہم تھی جس نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ علاقہ اور اس کے رکھوالے یعنی قریش اب محفوظ ہیں۔ بالکل، سورت الفیل نے خوف کا خاتمہ کیا اور سورت القریش اس خوف کے خاتمے کے نتیجے میں ملنے والی نعمتوں کا ذکر کرتی ہے۔ اس واقعے کے بعد قریش کی عزت آسمان پر پہنچ گئی۔ تو پھر ان کے قافلوں کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا؟ کوئی نہیں۔ اب ان کے قافلے جہاں سے بھی گزرتے لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے گھر والے ہیں، انہیں مت چھیڑنا ورنہ ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو ہاتھی والوں کا ہوا تھا۔ اس طرح اللہ نے ان کے لیے محفوظ تجارت کے دروازے کھول دیے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس لفظ ایلاف پر۔ اس کا ترجمہ عام طور پر مانوس کرنا یا عادت ڈالنا کیا جاتا ہے، لیکن یہ مجھے ہمیشہ تھوڑا کمزور لگا ہے۔ مطلب صرف سفر کی عادت پڑ جانے پر اللہ ایک پوری سورت نازل کرائے؟ یقیناً اس میں کچھ اور گہرائی ہوگی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ایلاف صرف عادت کا نام نہیں ہے، یہ ایک بہت جامع اصطلاح ہے۔
اس کے اندر کم از کم 3 گہرے مفہوم چھپے ہوئے ہیں۔ اچھا، پہلا مفہوم ہے ایک نفسیاتی تبدیلی، بے چینی سے سکون کی طرف منتقلی۔ کعبہ کے گرد جمع ہونے سے پہلے قریش بکھرے ہوئے تھے، غیر محفوظ تھے۔ اللہ نے انہیں کعبہ کے مرکز پر اکٹھا کر کے ایک مستحکم اور پرسکون معاشرتی زندگی عطا کی۔ یعنی یہ صرف جسمانی سفر نہیں بلکہ ایک ذہنی اور نفسیاتی سفر بھی ہے، عدم تحفظ کے احساس سے نکل کر اطمینان کی کیفیت میں آنے کا۔ بالکل۔ الاف کا دوسرا پہلو ہے ایک معاشی انجن کا قیام۔ یہ سردی اور گرمی کے سفر محض سفر نہیں تھے، یہ ایک انتہائی ذہانت سے ڈیزائن کیا گیا کلائمیٹ پروف معاشی ماڈل تھا۔ کلائمیٹ پروف؟ وہ کیسے؟ جب شمال میں سردی اور برف ہوتی تو وہ جنوب کے گرم علاقے یعنی یمن سے تجارت کرتے، اور جب جنوب میں شدید گرمی ہوتی تو وہ شمال کے ٹھنڈے علاقے یعنی شام کا رخ کرتے۔ اس طرح ان کی معیشت سارا سال چلتی تھی بغیر کسی رکاوٹ کے۔ کیا بات ہے! یہ اللہ کی طرف سے ایک معاشی منصوبہ بندی تھی۔ تو یہ الاف ایک طرح سے خدائی گارنٹی والا پاسپورٹ بھی تھا اور ایک یقینی لائن آف کریڈٹ بھی، سب ایک ساتھ۔ کیا خوبصورت تشبیہ دی ہے۔ اور تیسرا پہلو وہی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، تحفظ اور سیکیورٹی۔ یہ صرف سفر کی عادت نہیں تھی بلکہ محفوظ سفر کی عادت تھی۔ انہیں یہ ذہنی سکون تھا کہ ان کے گھر، ان کے مال، ان کی تجارت سب محفوظ ہیں۔ انہیں مستقبل کی کوئی فکر نہیں تھی۔ کوئی فکر نہیں۔ تو الاف دراصل ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے، سماجی استحکام، معاشی خوشحالی اور مکمل سیکیورٹی۔ یہ ایک مکمل پیکج تھا۔ اور شاید سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان جب کسی نعمت کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ اسے نعمت سمجھنا ہی چھوڑ دیتا ہے، وہ اسے اپنا حق سمجھنے لگتا ہے۔ جی ہاں، قریش کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ سارا سسٹم ان کے لیے معمول بن چکا تھا، اس لیے اللہ انہیں جھنجھوڑ کر یاد دلا رہا ہے کہ جسے تم نارمل سمجھ رہے ہو یہ نارمل نہیں ہے، یہ میرا ایک خاص انعام ہے۔ بالکل درست۔ اور جب پس منظر میں یہ عظیم نعمتیں بیان کر دی گئیں تو سورت اپنے دوسرے اور سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتی ہے، جہاں ان نعمتوں کا منطقی نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو اگر اللہ نے ان کے لیے یہ پورا فول پروف سسٹم بنا دیا ہے تو بدلے میں ان سے مطالبہ کیا ہے؟ کیا کوئی بہت مشکل کام کرنے کو کہا گیا ہے؟ یہی تو اس سورت کی خوبصورتی ہے۔ مطالبہ بہت سادہ اور منطقی ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو کیونکہ میں تمہارا خالق ہوں یا میں نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، حالانکہ یہ سب حقیقت ہے۔ لیکن یہاں دلیل الگ دی گئی ہے۔ جی، بلکہ اپنی ان نعمتوں کا حوالہ دیا جو براہ راست ان کی زندگیوں کو متاثر کر رہی تھی۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ یہ ایک طرح سے انسانی نفسیات سے اپیل ہے۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی اور وجہ سے نہیں تو کم از کم اپنے فائدے کو دیکھ کر ہی شکر گزار بن جاؤ۔ صحیح۔ عبادت کو ایک احسان کے بدلے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر اس گھر کے رب کا ذکر کیا گیا، یعنی وہی گھر جو تمہاری عزت، تمہاری سیکیورٹی اور تمہاری خوشحالی کا مرکز ہے۔ جی ہاں، یہ تعلق قائم کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری نعمتیں تمہیں اس گھر کی وجہ سے مل رہی ہیں اور اس گھر کا رب میں ہوں، اس لیے عبادت بھی میری ہی ہونی چاہیے۔ اور پھر اگلی آیت میں ان نعمتوں کو مزید کھول دیا۔ جی، تاکہ کوئی شاکی نہ رہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ وہ رب جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا کھلایا اور خوف سے بچا کر امن بخشا۔ یہاں بھوک سے کھانا کھلانے کا مطلب صرف ایک وقت کا کھانا نہیں لگتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مکہ جیسے بنجر علاقے میں جہاں کچھ اگتا نہیں، وہاں تجارت کے ذریعے ایک ایسا نظام بنا دینا جو ان کی پوری قوم کے لیے فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنائے، یہ ہے اصل نعمت۔ بالکل، یہ انفرادی بھوک کا نہیں بلکہ اجتماعی اور معاشی بھوک کا خاتمہ تھا۔ یہ سسٹمک بھوک کا خاتمہ ہے۔ اور اسی طرح خوف سے امن بخشا۔ یہ بھی صرف چوروں ڈاکوؤں کا خوف نہیں ہے، یہ ہر قسم کا خوف ہے۔ دشمن کے حملے کا خوف، معاشی بدحالی کا خوف، مستقبل کی بے یقینی کا خوف۔ اللہ نے انہیں ایک مکمل سیکیورٹی کا ماحول فراہم کیا۔ تو یہ دو بنیادی انسانی ضروریات ہیں، پیٹ کا بھرنا اور جان کا محفوظ ہونا۔ جی، جب یہ دونوں پوری ہو جائیں تو انسان ایک پرسکون زندگی گزار سکتا ہے، اور یہ سورت بتا رہی ہے کہ یہ دونوں نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہیں۔
یہ تو قریش کی کہانی تھی اور ان کے لیے پیغام بالکل واضح تھا، لیکن اب ہم اس گفتگو کو آج کے دور میں لاتے ہیں۔ یہ 1400 سال پرانی 4 آیتیں آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ آج ہمارے لیے شاید پہلے سے بھی زیادہ متعلقہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ایلاف کو پہچاننا ہے۔ اپنی زندگی کے ایلاف؟ جی، ہم میں سے اکثر لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہم جنگ زدہ علاقوں میں نہیں رہتے۔ جب ہم رات کو اپنے گھروں میں محفوظ سوتے ہیں تو یہ وہی امن من خوف ہے جس کا ذکر سورت میں ہے۔ جب ہم سپر مارکیٹ جاتے ہیں اور شیلفیں کھانے پینے کی چیزوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں تو یہ وہی اطعامہم من جوع ہے۔ یہ جدید دور کا الاف ہے۔ بالکل، لیکن ہم اسے الاف نہیں سمجھتے، ہم اسے حکومت کی ذمہ داری یا گلوبل سپلائی چین کی کارکردگی سمجھتے ہیں۔ ہم ان سسٹمز پر تو بات کرتے ہیں لیکن ان سسٹمز کو قائم کرنے والی ذات کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ سورت قریش ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم نظر نہ آنے والے نظاموں کے پیچھے اللہ کے ہاتھ کو دیکھیں۔ مثال کے طور پر جب آپ کسی دوسرے ملک میں اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں تو 1 سیکنڈ میں ایک پیچیدہ عالمی مالیاتی نظام حرکت میں آتا ہے جو اعتماد، ٹیکنالوجی اور معاہدوں پر مبنی ہے۔ جی، یہ بھی تو ایک قسم کا عالمی معاشی الاف ہی ہے نا، ایک ایسا نظام جو اتنا قابل بھروسہ ہے کہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، یہ بھول کر کہ یہ کتنا نازک ہو سکتا ہے۔ یہ سوچنے کا بالکل نیا زاویہ ہے، یعنی یہ صرف اپنی نوکری یا گھر پر شکر ادا کرنے کی بات نہیں، بلکہ ان بڑے پیچیدہ نظاموں پر غور کرنے کی دعوت ہے جو ہماری زندگیوں کو استحکام بخشتے ہیں، چاہے وہ قانون کی حکمرانی ہو، چاہے صحت کا نظام ہو یا بین الاقوامی تجارت کے راستے۔ درست، بالکل۔ اور دوسرا سبق عبادت کے مقصد کو سمجھنے کا ہے۔ یہ صورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عبادت صرف ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یہ شکر کا اظہار ہے۔ یہ اس گہرے احساس تشکر کا عملی اظہار ہے جو ان نعمتوں کو پہچاننے سے پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو یہ سوچیں کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے اس امن کے لیے جو تو نے میرے ملک کو دیا ہے، اس رزق کے لیے جو میرے دسترخوان پر ہے، اس صحت کے لیے جو تو نے مجھے دی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ پڑھی گئی نماز کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔ اور آج کے دور میں جہاں معاشی بے چینی اور مستقبل کا خوف اتنا عام ہے، یہ صورت تو توکل کا ایک بہت بڑا سبق بھی دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رزق اور امن دینے والی حتمی ذات اللہ کی ہے۔ اگر وہ مکہ کے صحرا میں قریش کو بھوک اور خوف سے بچا سکتا ہے تو وہ آج بھی اپنے بندوں کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں اسباب ضرور اختیار کرنے ہیں لیکن بھروسہ صرف اسی کی ذات پر کرنا ہے۔ جب ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دفتر جاتے ہیں بغیر کسی ڈر اور خوف کے تو یہ وہی امن ہے۔ جب مہینے کے آخر میں تنخواہ ملتی ہے جس سے گھر کا خرچ چلتا ہے تو یہ وہی رزق ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا ان نعمتوں کو پانے کے بعد ہمارے دل میں اس رب کے لیے شکر کا وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جس کا یہ صورت مطالبہ کر رہی ہے؟ بالکل۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے ایک پہیلی سے آغاز کیا تھا کہ ایک بنجر زمین پر رہنے والا قبیلہ کیسے کامیاب ہوا، اور جواب ہمیں یہ ملا کہ اللہ نے ان کے لیے ایک خاص سوشو اکنامک ماڈل بنایا جس کی بنیاد سیکیورٹی پر رکھی گئی۔ سورۃ الفیل کے ذریعے؟ جی، سورۃ الفیل کے ذریعے انہیں ایک بے مثال تحفظ فراہم کیا گیا، اور اس تحفظ نے ایلاف کی شکل اختیار کی، یعنی محفوظ تجارت، معاشی خوشحالی اور سماجی استحکام۔ اور اس پورے عظیم الشان نظام کے بدلے میں مطالبہ صرف ایک تھا، اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور آخر میں سامعین کے لیے غور و فکر کے لیے ایک نقطہ چھوڑنا چاہوں گا۔ ضرور۔ سورت قریش ایک مرکزی مقام یعنی خانہ کعبہ کے امن کو ایک پوری قوم کے امن اور خوشحالی سے جوڑتی ہے۔ ان کی زندگی کا مرکز کعبہ تھا اور اسی مرکز سے جڑ کر انہیں سکون اور استحکام ملا۔ آج کی اس بکھری ہوئی، تیز رفتار اور پریشانیوں سے بھری زندگی میں ہمارا وہ کون سا مرکز ہے؟ ہماری زندگی کا کعبہ کیا ہے؟ وہ کون سے ایک مرکزی نقطہ ہے جس سے جڑ کر ہم اپنی باقی تمام بکھری ہوئی چیزوں میں ترتیب اور حقیقی روحانی سکون لا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔